یقین کریں میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں اور کلمتاً کہتا ہوں کہ آج اگر ایک اہم ذمہ داری یا کوئی ذمہ دار ہو سکتا ہے اس پاکستان کو اس حالت میں پہنچانے کا تو وہ پی ٹی آئی بھی ہے. یہ جو ملک پہ آفت پڑی ہے اس کی بنیادی ذمہ دار عدلیہ ہیں. 9 مئی کے بعد ڈسٹرکٹ جوڈیشری سپیریئر جوڈیشری اگر انصاف کرتی اور نہ ڈرتی مینیپولیٹ نہ ہوتی پاکستان پہ یہ دور کبھی نہ آتا. سرنڈر کیا جوڈیشری نے اور بدقسمتی سے دوسرے مرحلے پہ بارز نے سرنڈر کیا اور تیسرے مرحلے پہ کمیونٹیز نے سرنڈر کیا. کمیونٹی سے میری مراد ہے میں کے پی گیا تو کے پی میں ہم تو ان کو ہمیں تو تاریخ بتاتے تھے کہ جی ہم تو خوشحال خان خٹک اور شیر شاہ اور احمد شاہ اور عبدالی اور فلاں کی اولاد میں سے ہیں. لیکن اتنا ڈر تھا جھنڈا اٹھانا پی ٹی آئی کا وہ بڑا ہی ایک ہرکولین ٹاسک ہوتا تھا. یقین کریں میں نے ڈر وہاں کے پی میں ہر گاؤں کریے میں ضلعوں میں دیکھا. لوگ ڈر چکے تھے اور 12 میں گیا وکلا جو تھے اگر تحصیلوں ٹاؤنز کے اضلاع کے وکلا اپنے کلائنٹ کے ساتھ اس طرح ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے جس طرح کھڑا ہونا چاہیے تو ہم اس جبر کا مقابلہ کر سکتے تھے. لیکن ایک ایک کرتے یہ ڈہتے گئے. آج بھی آپ دیکھیں نا کتنے اہم موضوع پہ آپ نے اتنی بڑی بار ہیں اور کیا تعداد ہے 21ویں 27ویں آئینی ترمیم. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہ اور برا وقت آ رہا ہے. دس از ناٹ دا اینڈ. جو 2026 ہیں 2026 جو ہیں وہ شاید ہمیں کچھ اور فیزز میں لے جا رہے ہیں. میرے دوست نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال دی. یہ استثناء دیکھیں استثناء تا حیات استثناء. ابھی آج میں سپریم کورٹ گیا تھا. آپ یقین کریں سپریم کورٹ میں گاڑی تو کیا انسانوں کے چلنے کی وہ جگہ نہیں ملتی تھی. سپریم کورٹ خالی کیسی نہیں رہے اختیار نہیں رہا. سپریم کورٹ خالی کیسی نہیں رہے اختیار نہیں رہا. میں ایک گزارش کرتا ہوں تقریر تو بہت لمبی کر سکتا ہوں لیکن تقریر نہیں کرنا چاہتا ہوں. ہمارے بزرگ ہمارے رہنما توفیق آصف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اپنے الیکشنز میں کیسے فیصلے کر رہے ہیں. بار کی سیاست کیا رخ اختیار کر گئی ہے. بار کونسلز کی سیاست پتہ نہیں ہم ڈی جنریشن کی طرف جا رہے ہیں. ہم بحیثیت وکیل اس قوم نے ہم پہ جو ذمہ داریاں یا جو توقعات تھی ہم پورا نہیں اتر پائے اور سیاست نے مزید کلا کما کر دیا. آپ یقین کریں میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں اور کلمتاً کہتا ہوں کہ آج اگر ایک اہم ذمہ داری یا کوئی ذمہ دار ہو سکتا ہے اس پاکستان کو اس حالت میں پہنچانے کا تو وہ پی ٹی آئی بھی ہے. قوم نے تو 8 فروری کو تو آپ کو مینڈیٹ دے دیا. اتنا بڑا مینڈیٹ ایک انقلاب تھا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پنجاب پہلی دفعہ گیا اور 8 فروری کے بعد ہم نے اس مینڈیٹ کا کوئی ڈیفینڈ ہی نہیں کیا. اور پھر آپ نے دیکھا اتنی بڑی پاپولر پارٹی اتنی بڑی مضبوط پارٹی اپنی رشا دمانیوں سازشوں. میں قسماً کہتا ہوں کہ جس پارٹی میں آپ نے کسی کو گرانا ہونا اس میں چھوڑ دو اپنے بندے وہ پارٹی خود ہی تتر بتر ہو جاتی ہے. آج اگر ہماری پارٹی کی جو مثال ہے یہ میں کلمتاً کہتا ہوں یہ اسٹیبلشمنٹ نے اس پارٹی کو نشان عبرت بنا دیا ہے. جس کو بھی گرانا ہو بڑا آسان ہے اور بڑی ہی سہولت کاری سے ہوتا ہے. قاضی فائز عیسیٰ کا نام جو ہے نا ہماری عدل کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا.
ایک یہ شخص جس نے وہ بنیاد ڈالی پاکستان میں عدلیہ کی آزادی کو مسخ کرنے میں، تباہ و برباد کرنے میں، جانے سے پہلے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پاکستان پہ ایک اور برا، اس سے بھی برا ٹائم آ رہا ہے۔ 28ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، 26 اور 27 ترمیم میں اسمبلی میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ یقین کریں، آئین اپنے بہت سارے فیصلے پڑے ہو، ڈیبیٹ ہوتے ہیں، کمیٹیز کو جاتی ہیں۔ جب یہ آئینی ترامیم آئی ہمارے پاس تو آدھے گھنٹے کے بعد یہ ترامیم پاس ہو گئی، یعنی ہم نے اتری آدھے گھنٹے قبل دیکھی، ہمارے اپنے ایم این ایز، پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز 2 اور 25 کروڑ روپے وی ایم این اے کو دیے، اور آج بدبختی یہ ہے کہ وہی ایم این ایز پی ٹی آئی کے اس میں بڑی بڑی تصویریں لے کر کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ غدار ٹھہرے جس نے اس پارٹی کو، یہ وکلا بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے جو مارے کائی، جو تکلیف اٹھائی، کسی نے ہمیں کوئی جاگیر دی؟ آج بھی میں آپ کو بتائیں، پنڈی میں آیا تھا، میرا جو گھر گرایا تھا وہ یہاں پنڈی کے حدود میں آتا تھا فارم ہاؤس، اسی میں میرا گھر گرانے کے بعد مجھے ملزم بھی بنا دیا، اور آج میں جج صاحب کے سامنے پیش ہوا اور میں نے کہا حضرت 2 سالوں سے گواہی نہیں آ رہے ہیں، ہم نے بہت کچھ کھویا، شاید ہم بہت اور کچھ کھوئیں گے، آ گئی نہیں ہے، وکلا کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس دن میرا ایک کیس تھا، یہ جو ایجنسیوں کی جو دخیل کاریاں ہیں، یہ سپریم کورٹ اور کانسٹیٹیوشن کورٹ تک نہیں ہے، آپ کے سیشن کورٹ میں ریمانڈ پہ بھی جو ہیں جج صاحبان جو ہیں وہ اپروچ ہوتے ہیں اور وہ اشاروں کے منتظر ہوتے ہیں۔ میں قسم کہتا ہوں، میں ایکسپیرینس کر رہا ہوں، سول مقدموں میں جہاں بہت بڑی اماؤنٹ انوالو ہوتی ہیں، ویلیبل پراپرٹیز ہوتی ہیں، تو جناب یادی اس میں بھی بہرحال جانے سے پہلے یہ گزارش کروں گا کہ اللہ کرے، یہ وکلا تحریک میں ہم نے وکلا کو دیکھا تھا، لیکن اب ہم وہ وکیل شاید نہیں رہے، شاید ہم کمزور ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہے۔ الیکشنوں میں جو ٹرن آؤٹ آ رہا ہے، جو بار کونسل میں نتیجے آ رہے ہیں، سپریم کورٹ بار کے جو نتائج آ رہے ہیں، میں کسی گروپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن کم از کم قانون کی حکمرانی تو یہی ہے نا کہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جو اس کے لیے فائٹ کر رہے ہیں۔ اور اخیر میں جانے سے پہلے ایک بات میں کہہ دوں، خدا کا سوشل میڈیا کو سمجھے، سوشل میڈیا ایک زہر قاتل بنتا جا رہا ہے، پروپیگنڈے کے نام پہ بغیر کسی تصدیق کے ہم لوگوں کی ذہن سازیاں نہیں کر رہے ہیں، اس قوم کی جوانوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ ہم وکیل ہیں نا، ہم جانچ کرتے ہیں، ہم تحقیق کرتے ہیں، اور ہم کراس ایگزامینیشن میں یہی تو ہوتے ہیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ یہاں سوشل میڈیا میں کسی کو آپ قادیانی ڈکلیئر کر کے دنیا جناب راگ الات میں، وہ ایک مولوی تھا نا مسجد میں خطبہ دے رہا تھا کہ وہ میاں ماجد جو ہے وہ قادیانی ہو گیا ہے، تو لوگ اس کے خلاف اس کے ساتھ کوئی روابط نہ رکھو۔ تو ماجد صاحب کے رشتہ دار بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا حضرت اس دن آپ پڈے پہ جانے کے لیے موٹر سائیکل مانگ رہے تھے، اس نے آپ کو موٹر سائیکل نہیں دیا، آپ نے قادیانی بنا دیا۔ مولوی نے کہا میں نے قادیانی بنا دیا، وہ واپس میں آپ کو مسلمان بناتا رہے۔ میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں، اللہ کرے ہم ایک اچھا آزاد عدلیہ کے ساتھ انسانی حقوق کی حرمت اور تحفظ کے ساتھ پاکستان دیکھے، اور یہی ایک خواب ہے۔ برے دن ہیں آج کے فرعون، ماضی کے فرعونوں کو یاد کریں نا، وہ مشرف کے وہ موقع آپ کو یاد ہوں گے، وہ ضیاء الحق جس طریقے سے وہ خطاب کیا کرتے تھے، اپنے سے بہت سارے جوان ہیں لیکن جو ہماری عمر کے ہیں، یہ وقت کے فرعون ہوتے ہیں، اور یقین کریں آنے والے وقت میں کوئی ان کا ذکر بھی نہیں کرے گا، یہ وقت گزر جائے گا۔ یہ امتحان ہے اس قوم کا، اور قومیں تب بنتی ہیں جب سختی کڑے وقت میں تکلیف، ظلم اور جبر کے آگے ڈٹ جائیں۔ میرے علاقے میں وہاں پہ میں ایک جنگ لڑ رہا ہوں، ہمارے علاقے میں ایک جنگ ہے، کل بھی اٹیک ہوا، 8 لوگ میرے جو ہیں
آئی ڈی بلاسٹ میں، اور یہ تقریباً روزانہ میرے گھر پہ حملے، میرے گاؤں پہ حملے روزانہ طالبان ملیٹنٹس وہاں پہ کرتے ہیں، اور یہ ہم بھگت رہے ہیں 24 سالوں سے۔ 24 سالوں سے یہ ان سختیوں نے، ان تکالیف نے ہمیں بہت کچھ سکھا دیا۔